بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2073 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ قوم کے مرشد ہوتے ہیں، انہیں راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کسب کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہم پیر بنے، ہم کسی گدی پہ کسی آستانے پہ بیٹھے تو اس کے بعد ہم نے کہا آپ قصب معاش چھوڑو، اب یہ نذرانوں سے اور دیگر چیزوں سے اپنا گزارا کریں۔ اگرچہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، لیکن ایک خوددار آدمی کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ نذرانوں کا انتظار کرے۔ کوئی از خود ویسی تحفتاً دے دے الگ بات ہے، ورنہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسب کرنا اور اپنا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا یہ افضل اور اولیٰ اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائیں، آپ کوئی بازار میں جائیں، آپ ایز اے سلیپنگ پارٹنر بھی کام کر سکتے ہیں کہ اپنا انویسٹمنٹ کریں کہیں پر، اور کوئی مثلا آپ نے کارخانہ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دی، کارخانے سے پھر جو نفع آ رہا ہے وہ آپ کو بھی مل رہا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ توجہ اپنا کسب اپنا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی بیسٹ وے ہے تاکہ کسی کا احسان نہ ہو۔ اگر انسان کسی کے نذرانوں کا محتاج ہو جائے تو نذرانہ دینے والا بھی پھر بعض اوقات فری میں نہیں دیتا، وہ بھی اس کے کچھ بینیفٹس لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات پھر وہ اخلاص قائم نہیں رہتا اور اس کی طرفداری کرنی پڑتی ہے، ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اور بعض اوقات غلط چیز میں تعاون کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، تو وہ قصائی کے پاس جاتے تھے، قصائی مفت میں چھیچڑے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان بزرگ نے قصائی میں کوئی خرابی دیکھی، غلطی، تو انہوں نے آ کر پہلے بلی کو کسی اور جگہ چھوڑ کر آ گئے، پھر قصائی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اب وہ نچلی سطح کا آدمی تھا، اسی لیے آپ نے یہ عمل پہلے کر لیا تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اب آئندہ آئیے گا چھیچڑے لینے کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اسی لیے بلی کو پہلے گھر سے باہر نکال دیا۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اب یقینی سی بات یہ نہیں کہ وہ بزرگ اس کے آسرے میں تھے، اس نے اصرار کیا کہ حضور چھیچڑے لے جایا کریں، بڑی سعادت ہوگی، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیا کریں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ کہ پہلے تو یوں بولتے رہیں گے، لیکن جب سامنے سے اچھا چلے تھوڑا دے دو تو ایک دم کہیں گے ابے باپ رے یہ تو تیاری ہو گیا، پھر ایک دم طبیعت کیفیت بدل جاتی ہے، کچھ عرصے کرنے کے بعد غائب یا پہلے غائب، اور یا بیزار یا حکم چلانا۔ تو اس طریقے سے پھر لینے والا ہر ایک کی خدمت قبول کر لینے والا بعض اوقات پھر اپنے آپ کو میں ذلت پر پیش کرنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی وقت کم کروا بیٹھتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اپنا ذریعہ معاش اختیار کریں، یہ سب سے بہتر ہوتا۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2074۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے، پھر وہ اس کو دے یا منع کر دے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے کسب کرنا کہ پیشہ بظاہر اگر تھوڑا سا کم تر بھی نظر آ رہا ہو، یہ بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، دے گا یا منع کرے گا۔ دے گا تب بھی برا، کیونکہ آپ اس کے احسان مند ہو جائیں گے، آپ اس کے سامنے اپنی ویلیو کو کم محسوس کریں گے، آپ کی عزت اس کے مقابلے میں گھٹ جائے گی۔ اور اگر منع کرے گا تو آپ کو گلٹی فیل ہوگا، آپ کو ذلت سی محسوس ہوگی۔ ابھی پیشہ ور فقیر تو دھتکارے جانے کے، منع کرنے کے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو گالیاں تک سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ آئیں گے شیشہ بجائیں گے زور سے، گندے ہاتھ لگا دیں گے شیشے کے اوپر اور دیگر حرکتیں کریں گے۔ اب لوگ بعض اوقات منع کرتے ہیں، بعض اوقات شیشہ اتار کے برا بھلا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کہنے دو۔ پھر وہ اتنے ذلت پسند ہو جاتا ہے انسان، اس طرح مانگنے کا عادی جو شخص ہوتا ہے اتنا ذلت پسند ہوتا ہے کہ کتنے بھی برا بھلا کہہ دو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔
اور اگر کوئی شریف النفس آدمی ہے جس کی عزت نفس ہے، اسے تو ایک لفظ کہہ دے تو وہ زمین میں گڑ جائے، یار یہ کیسے کہہ دیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شریف آدمی قصور کرے تو بعض اوقات اس کو سزا دینے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ تو جو بہت ہی شریف آدمی ہوتا ہے اس سے کبھی قصور ہو جائے نا، اس کو اتنا جملہ بھی اس کے دل کے ٹکڑے کر دے گا۔ اب یہ مطلب یہ کہ بعض اتنے پاپی ہوتے ہیں اور لگاتار گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسا جملہ بولے تو وہ تو اور دانت دکھا دیتے ہیں سامنے سے، برا بھلا کہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے تو لے تب بھی ویلیو گھٹتی ہے، اور سامنے والا منع کرے پھر بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان ذلت پسند ہو جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ مومن کو اپنے وقار کو قائم رکھنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے اسے وہ اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس سے اس کا وقار زائل نہ ہو۔ اب جیسے آوارہ نظری کرنا، روڈ پہ جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دوڑنا بھاگنا لوگوں کے سامنے، جیسے اب ایک داڑھی والا امامے والا بھاگ رہا ہو یا وہ روڈ پہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، تو یہ اس کا وقار زائل ہوگا، یہ منع کیا گیا اس سے۔ حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو بھاگ کر دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ وقار سے چلتے ہوئے جاؤ، اگر رکعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ بعد میں اپنی پڑھ لو۔ یعنی وہاں بھی بھاگنا منع کیا، اس کی علت یہ لکھی کہ اس سے وقار مومن زائل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پھسل کے گر جائے اور اس کو چوٹ ووٹ لگ جائے، لیکن ایک وقار مومن کا بھی در اسی طرح فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، اس سے وقار مومن زائل ہو جاتا ہے۔ تو جو بہت ہی کہہ لگاتے ہیں کھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں خاندان میں کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کی تعظیم کے لیے یا ان کو عزت دے، یا شاید عمر کی وجہ سے یا کسی رشتے کی وجہ سے کوئی کھڑا ہو جائے، لیکن دل میں وہ وقت اس کی نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے۔ اس لیے وقار مومن زائل نہ ہو، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بس ضمن ایک بات کہ دست سوال دراز کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ پیسہ مانگیں، آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ جو چائے پتی، دودھ، چینی، یہ چیزیں بھی مانگنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہو جائے چلنا ٹھیک ہے، مہمان آگے، گھر میں چینی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہیں، کسی سے محلے سے لے لی، کوئی حرج نہیں ہے، چلتا رہتا ہے یہ کبھی کبھار۔ لیکن یہ عادت ہی بنا لینا، مہینے کے اینڈ میں اس سے چائے لیا، اس سے پتی لیا، اس سے پھلا لیا، اس سے پھلا لیا، عادت۔ بعدوں کے بعد پیسے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں ادھار ہی لے آؤ، بعد میں دے دیں گے اس کو۔ یہ چیز غلط ہوتی ہے، یہ بھی ایک مانگنے کے اندر آتا ہے کہ اگر چاہیے سودا، بعض اوقات تو سودا ہوتا ہے دکاندار سے ادھار لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات محلے والوں سے لیتے ہیں، یہ قرض ہوتا ہے، اور بعض اوقات واپس لوٹانے کا بھی ذہن نہیں ہوتا، پھوپھی سے لے آؤ، چچی سے لے آؤ تھوڑا سا، اور پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے واپس نہیں کریں گے، تو وہ پھر دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی بہانے کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی چینی ختم ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ یہ جب سامنے والا بھی بہانے کرنے لگا تو اس کا مطلب یہ آخری سٹیج آ گیا ہے کہ آپ نے مانگ کے اس کو اتنا فیڈ اپ کر دیا ہے کہ اب وہ انکار کرنے لگا، اس سے پھر عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بہرحال جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ اگر واقعی کوئی بہت ہی مجبور ہے بیچارہ، اس کے پاس اتنی اس کی سیلری نہیں ہے، دیگر مسائل ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر تو مجبوری ہے، لیکن بعض عادی طور پہ ایسا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں مثالیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اچھا اسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہوگا، کیونکہ وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ورنہ ایسی سی مثالیں ہیں کہ اچھا خاصا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت ہے، اور وہ بھی کم مانگنے کی عادت نہیں ہے، اچھا خاصا خود عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، لائٹیں جلی ہوئی ہیں، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، مانگ کے بجلی کا بل بھر رہے ہیں، خود احتیاطیں نہیں کریں گے، دیگر نہیں کریں گے، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2075۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسیوں کو اٹھائے اور ان میں لکڑیاں باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ یعنی پہلے زمانے میں جنگل ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، گٹھا بنایا، کندھے پہ رکھا، بازار میں لائے اور اس کو بیچتے تھے۔ روٹیوں پہ سالن بنتا تھا۔ آپ کو پرانے زمانے کے چولہوں کا علم ہے کہ وہ چولہے لکڑیوں سے جلتے تھے، تو اس طریقے سے دن میں اچھا کما سکتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لانا، اب یہ گٹھا اٹھا کر لانا کندھے پر،
یہ مطلب ایک واقعی اس زمانے میں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو کسی نے دیکھا کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر اٹھا کر جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ خدام سے کہتے ہیں وہ اٹھا لیں گے، آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین بننے کے بعد میرے دل میں ایک بڑے پن کی سی لہر پیدا ہوئی، تو میں اس تکبر کا توڑ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی اس طرح کا کوئی بعض اوقات گٹھا اٹھانا، سامان اٹھانا تھوڑا سا مطلب طبیعت پر گرانی پیدا کرتا تھا۔ بعض لوگ حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھ لیتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہوگا، اگرچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور حقیقت بھی ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے بہت سارے پیشے عام تھے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار نے یہ سمجھایا کہ اگر کسی پیشے سے انسان اپنی طبیعت میں تھوڑی سی مطلب احساس کمتری محسوس کرے کہ اگر میں کروں گا تو میں کمتر ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کی پرواہ نہ کرے، رزق حلال پر اپنی توجہ رکھے اور اپنے ہاتھ سے کمائے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب السہولتی والسماحتی فی الشراء والبیع ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف۔ خرید و فروخت میں سہولت اور فیاضی سے کام لینا اور اپنے حق کا مطالبہ پاکیزگی سے کرنے کا باب۔ تو بعض اوقات ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں ادھار بھی چل جاتا ہے، تو جب ریسیونگ کا ٹائم آتا ہے تو پہلے نرمی، اور اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو سختی، اور اس کے بعد دھمکی، اور اس کے بعد مار پیٹ، اور اس کے بعد جیل۔ یہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جاری و ساری ہیں، اور بعض اوقات یہ وہ کروا رہا ہوتا ہے جس کو اللہ نے بہت دیا ہے، اور جس پر کروا رہا ہے اس کا اتنا بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی پیمنٹ پھنسی ہوتی ہیں، لیکن انسان بعض اوقات ایسا شوم ہو جاتا ہے، ایسا خسیس طبیعت کا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شخص کو ذہنی اور قلبی اور جسمانی اذیت دینا پسند کر لیتا ہے تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں، لیکن معاف کرنے کے لیے تیار یا سہولت دینے کے لیے، مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اگر کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں تو وہ ضرور ان کو بڑے غور سے سنیں۔ یہ 2076 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ نرمی اور فیاضی، اب سرکار نے فرمایا بیچتے وقت نرمی فیاضی، بیچتے ہوئے نرمی فیاضی کیا ہے؟ آپ دکاندار ہیں، آپ نے دیکھا کوئی آدمی آیا بڑا غریب مفلوق الحال ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈرامے باز ہے، وہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے، آپ نے کسی چیز کی قیمت بتائی، اس کو ضرورت بھی ہے بیچارہ، لیکن وہ اپنے مطلب جیب کی کمی کی بنا پر، پیسے کی کمی کی بنا پر وہ حسرت سے چیز کو دیکھتا ہے لیکن نہیں خرید پاتا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے اس میں اچھا پروفٹ ہے، اگر میں تھوڑا سا کم بھی کر دوں گا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں پروفٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو پھر دے دینا چاہیے۔ یہ ہے فیاضی، یہ ہے نرمی۔ ایسے ہی خریدتے ہوئے کہ جیسے بعض اوقات بیچارے کوئی مجبور لوگ ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات اسٹیٹ ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری میں مکان بیچ رہا ہو نا تو مجھے بتانا، مکان دکان، اور کیوں بتانا؟ تاکہ مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے انویسٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایجنٹس کو کہہ دیتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر کو کہہ دیتے ہیں کہ بس جو مجبوری میں بیچ رہا ہوں نا مجھے بتانا، تاکہ مجبوری سے اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ پھر وہ بیچارہ اگر 1 کروڑ کی چیز ہے، کوئی آپریشن کرنا ہے، کوئی ICU کے اندر ہے بچہ ان کا، تو بیچارے 60 لاکھ 70 لاکھ بیچ جاتے ہیں۔ کوئی کیس بن گیا اچانک ان کے اوپر، پیسہ جمع کروانا ہے، اور یہاں پہ آپ نے چھریاں تیز کر لیں، وہ بیچارہ پہلی مجبور ہے لیکن اس کو الٹی چھری سے ذبح کرنے کے لیے تیار۔ میدان معاشرت میں بڑا انعام ملے گا نا اس کا، کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، اور پھر یہ کہنا نہیں ٹھیک ہے بیچ لو کسی اور کو بیچ لو، بھائی پھر میں تو اتنا ہی دوں گا۔ یار کچھ شرم کرنی چاہیے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے کیوں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں؟ کل اگر اس کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی جگہ وہ ہوتا تو کیا آپ یہی رویہ پسند کرتے کہ چلو ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے پھر خریدتے ہوئے فیاضی، کہ وہ بیچارہ مجبوری میں بیچ رہا ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں آپ کو اور زیادہ دے دیتا ہوں کیونکہ یہ مکان اتنے کا نہیں ہے جتنا آپ مجبوری میں بیچ رہے ہیں، مجھے اللہ نے دیا چلو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دعائی دے گا
اللہ بڑی برکت دے گا آپ کو، میرے نبی نے فرما دیا نا تو بڑی برکت دے گا۔ لیکن کیا کریں کہ ہم تو یہاں 5-10 روپے کے لیے رکشے والے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ٹھیلے سے تلوائی ہوئی تھیلیاں آم اور یہ سیب وغیرہ صرف 10 روپے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 10 برا بھلا بھی بولتے ہیں، صرف 10 روپے کے لیے، صرف 15 روپے کے لیے، اتنا تو بچے ٹافیاں کھا جاتے ہیں۔ اب تو بچے بھی 50 روپے سے کم نہیں لیتے آج کل کا بچہ جو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات طبیعت میں ایسی خساست اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، اس قسم کی حرکتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے ہوئے بھی فیاضی سے کام لینا چاہیے، تھوڑا آسانی دے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا، تقاضا کرتے وقت پیمنٹ جب ریسیو کرتے ہیں تو ایسے میں بعض اوقات سامنے والا کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو جان بوجھ کے پیمنٹ نہیں دے رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، ٹالا مٹولی خواہ مخواہ، یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ کی ٹالا مٹولی، پیسہ پڑا ہوا ہے دے دو بھائی، تم نے چیز لے لی ہے اس کی، اب پیمنٹ دینی ہے تو کیوں اپنے پاس جیب میں پیسہ رکھتے ہو، پہلی فرصت میں دے کے ختم کر دو، اور جب کہ مدت بھی پوری ہو گئی ہے۔ بعض اوقات مطلب ماحول ہوتا ہے مارکیٹس کا کہ کوئی آپ کریڈٹ میں مال اٹھاتے ہیں 3 مہینے کے اندر پیمنٹ کرنی ہے، لیکن آپ لے جاتے ہیں اس کو 6 مہینے اور 9 مہینے کے اوپر، یہ کیوں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہے بھی ایسی صورت میں نرمی کرنے کا مطلب تو یہ ہے اس کو اور زیادہ شیئر کرنا، اس میں پھر قانونی سختی کروانا بالکل جائز ہے، قانونی اعتبار سے یا جس کی شریعت اجازت دے رہی ہو وہ سختی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو معاملہ چل رہا ہے، جو نبی کریم بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص تنگ دست ہے، غریب ہے، پریشان ہے بیچارہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دیوالیہ ہو جاتے ہیں، آپ نے مال دیا ہوتا ہے دیوالیہ ہو گئے، تو ان کو تھوڑا بہت ریلیف دے دینا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو۔ کیا کھال اتاریں گے اس کی بیچارے کی؟ اس کو اگر آپ نے جا کر اس کے گھر پہ اس کو ذلیل بھی کر دیا، اندر گھر والے اس کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ بیچارہ جب آپ سے فارغ ہو کے اندر جائے گا تو سارے گھر والوں کی نگاہوں کو کیسے فیس کرے گا؟ پھر اتنا شور مچاتے ہیں بعض لوگ تو کہ محلے والے کھڑکیوں سے جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کسی شریف النفس آدمی کے بارے میں ایسا کر کے آپ چلے جائیں، وہ تو بیچارہ محلے سے نکلنا اس کا مشکل ہو جائے گا، 10 آدمی روک کر سوال کریں گے کیا ہو گیا جی، کیا کہہ رہا تھا وہ آپ کو؟ آپ کے گھر والے، اس بیچارے کے گھر والے، اس کی بچیاں، اس کے بچے محلے میں نکلیں گے، سب پوچھیں گے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم باتوں کا 4 جملے کہہ کر سامنے والے کو اس طرح کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ایسی اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، نرمی دیں، آسانی دیں۔ اب آسانی 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ ایک آدمی اتنا بیچارہ غریب ہو چکا ہے کچھ انتہا نہیں دے سکتا، اگر آپ معاف کر سکتے ہیں معاف ہی کر دیں کہ جاؤ تجھے معاف کیا، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے، امید ہے کہ آگے یہ مطلب اللہ اس کو عطا فرما دے گا تو مہلت دے دیں، 6 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی مہلت دے دیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے فضائل بھی آگے آئیں گے، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔